دو دوست کسی کام کے لیے سفر کے لیے نکلے، لیکن راستہ بھول گئے۔ کمر پر لٹکائے ہوئے تھیلوں کے بوجھ اور گرمی کی شدت سے بے حال وہ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ دونوں میں کسی معمولی سی بات پر اختلاف ہو گیا۔ تلخی اس قدر بڑھی کہ ایک دوست نے غصے میں آ کر دوسرے کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ انگلیوں کے نشانات اس کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ دانتوں پر لگنے والی چوٹ کی سخت تکلیف سے وہ چکرا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک وہ ریت پر بیٹھا اپنا گال سہلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی انگلی سے ریت پر لکھا، آج میرے بہترین دوست نے، جس کی میں نے ہمیشہ عزت کی ہے، ایک معمولی سی بات پر مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ کچھ دیر تک اپنی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے اٹھا اور کوئی بات چیت کیے بغیر دوست کے ساتھ منزل کی تلاش میں چل پڑا۔ چند گھنٹوں کے بعد انہیں کامیابی ملی۔ وہ ہانپتے کانپتے مگر خوشی سے اچھلتے ہوئے ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد وہ جسم کی میل کچیل اتارنے اور تازہ دم ہونے کے لیے سمندر میں دور تک اتر گئے۔ اچانک سمندر کی تیز لہر ابھری اور وہ دوست جس کو وہ تھپڑ مارا گیا تھا سمندر کی تیز لہروں میں بہہ کر ڈوبنے لگا۔ اسے ڈوبتا دیکھ کر دوسرا دوست اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سمندر کی تیز لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے کود پڑا اور تیز لہروں کے خلاف جدوجہد کرتا ہوا دوست کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور اسے کندھوں پر اٹھا کر ساحل پر پہنچایا۔ اسے آرام سے لٹایا اور اس کے جسم اور پیٹ سے پانی نکالا۔ کافی دیر بعد جب ڈوبنے والے دوست کو ہوش آیا تو وہ کچھ دیر لیٹے ہوئے اپنے دوست کی طرف احسان مندی سے دیکھتا رہا۔ جب کچھ قوت بحال ہوئی تو وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے سفری تھیلے سے چاقو نکال کر ایک طرف چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ قدم قدم اٹھائے ہوئے وہ دور پڑے ایک بڑے سے پتھر کے قریب رکا اور چاقو سے اس پر کچھ لکھنے کے بعد سمندر کی نرم ریت پر لیٹ گیا۔ دوسرا دوست کچھ انتظار کرنے کے بعد اپنے دوست کو دیکھنے چلا گیا۔ قریب پہنچا تو سامنے پڑے ہوئے پتھر پر کھدا ہوا تھا، آج میرے دوست نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو انتہائی خطرے میں ڈالتے ہوئے میری جان بچائی ہے۔ پتھر پر لکھی ہوئی یہ عبارت پڑھنے کے بعد اس نے حیرت سے اپنے دوست سے پوچھا، جب صحرا میں بھٹکتے ہوئے تلخ کلامی سے غصے میں آ کر میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو میرا تھپڑ کھانے کے بعد تم نے ریت پر کچھ اور لکھا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم نے کمزوری کی حالت کے باوجود اتنی دور ریت پر پیدل چلتے ہوئے پہلے پتھر ڈھونڈا اور پھر اس پر تحریر لکھی؟ اس نے اپنے دوست کی طرف احسان مند نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، جب ہمیں کسی کے عمل یا رویے سے تکلیف پہنچے تو اس کا اظہار ریت پر لکھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ ریت پر لکھا ہوا تو عارضی ہوتا ہے، جسے وقفے وقفے سے چلنے والا تیز ہوا کا کوئی اور جھونکا چند منٹوں بعد مدھم کر دے گا اور اس کی شناخت نہ ہو سکے گی۔ اس کے برعکس جب کوئی تم پر احسان کرے، تمہاری مدد کرے، تو ایسا کرنے والے کے عمل کو اس طرح دل پر نقش کر لو کہ تیز ہوا، شدید آندھی، طوفان اور ماہو سال کی گردش بھی اسے کم نہ کر سکے۔